بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے ویڈیوز کا سیریز چل رہا ہے افضل اعمال۔ کچھ نوجوانوں کی مانگ پر، کچھ نوجوانوں کے مطالبے پر یہ سیریز شروع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ عمل جو خلوص للہیت، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے ادا کیا جائے وہ افضل عمل ہو جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو کو پورا سنیں، جو مختصر وقت کا ہے، 5-6 منٹ کا ویڈیو ہے۔ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن بھی دبائیں۔ حضرات گرامی، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ الصلاۃ لوقتها، صلاح کو یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ آج ہماری امت کا جو حال ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ امت نے سب سے زیادہ اگر کسی عبادت پر ظلم کیا ہے تو وہ نماز ہے، جبکہ یہ امت اپنا رشتہ اس نبی اور رسول سے جوڑتی ہے جو نبی اور رسول کہتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ جو رسول یہ کہتے ہیں کہ ارحنا یا بلال بالصلاۃ، کہ بلال تم ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ جو نبی اور رسول اپنے مرض الموت میں یہ کہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی وصیت کریں۔ جو نبی اور رسول نماز مرض الموت کی حالت میں 2 صحابہ کرام کے کندھے پر لٹک کر کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جو نبی اور رسول مرض الموت میں اپنے کمرے کا پردہ ہٹا کر مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرا اٹھتے ہیں۔ جس نبی اور رسول کا عالم یہ تھا کہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ آپ کا فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز کے لیے، خاص طور سے رات کی نماز میں عالم یہ تھا کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا تو وہ پوچھ پڑتی تھیں کہ اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے بھیجے گئے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہوتا تھا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اس رسول سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور اس قدر اہم عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، جس کو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے اور کفر کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز ہی کو مانا جاتا تھا کہ نماز جو پڑھ رہا ہے وہ اسلام میں ہے، اور نماز جو نہیں پڑھ رہا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ ابو درداء لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، تمہیں بوٹی بوٹی کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تترک الصلاۃ متعمدا، کہ نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا، من ترکھا متعمدا فقد بریت ذمہ، اللہ کے ذمے سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس قدر اہم عبادت کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ وہ معراج جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا خصوصی تحفہ دیا تھا، اس کا جشن تو ہم خوب بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں۔ ہماری مسجدوں میں قمقمے لگ جاتے ہیں، جھنڈے لگ جاتے ہیں، اور خوب چیخ چیخ کر تقریریں ہوتی ہیں، لیکن اس معراج کے موقع سے عطا کی جانے والی، فرض کی جانے والی عبادت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ مسجدیں خالی رہتی ہیں اور
बड़ा आलमिया और बड़ी ट्रेजेडी तो हमारी उम्मत का ये है कि इसको मायूब भी नहीं समझा जाता है। अगर किसी घराने में शादी के मौके से मिलाद ना हो तो उसके लिए लोग बाइकाट कर देते हैं, लोग उस घराने का बाइकाट कर देते हैं, और उस घराने के सारे लोग बेनमाजी हो, कोई बाइकाट नहीं करता। इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, हमारी उम्मत ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो रसूल गिरामी अलैहिस्सलाम के नाम लेने वाली इस उम्मत का ये आलमिया है। इसलिए भाइयों और अजीज़ों, इस्लामी माँ और बहनों, इस खुसूसी इबादत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये खुसूसी इबादत हमारे और हमारे रब के दरमियान रिश्ता को मजबूत करती है, और हमें और आपको रब से फरियाद करने, रब से मदद तलब करने, रब से मनाजात करने, रब से सरगोशी करने का मौका फराहम करती है। रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।